بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے آداب انتظار امام علیہ السلام، عرفہ کی نظر میں، تالیف حمزہ کریم خانی صاحب، ترجمہ ذوالفقار علی زیدی صاحب اور حسین فاطمہ صاحبہ، نظر ثانی ابو محمد ناظر زیدی، کمپوزنگ ولایت علی آغا، ناشرین الرحمن پبلیشرز پاکستان کراچی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشان بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا آخری حصہ پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات، مسجد سہلہ میں ایک سبق آموز ملاقات۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرشی نجفی ہمارے مراجع میں سے ایک عظیم مرجع ہیں۔ آپ نے 1369 ہجری شمسی میں شہر مقدس قم میں وفات پائی اور اپنے کتب خانے میں دفن ہوئے، جس کی بنیاد انہوں نے خود رکھی تھی، اور یہ لائبریری جہاں تشیعوں کی گراں قدر علمی میراث میں شامل ہے۔ آپ فرماتے ہیں دینی علوم و فقہ اہل بیت کی تحصیل کے ایام میں نجف اشرف میں حضرت بقیت اللہ کے دیدار کا شوق بہت زیادہ تھا، لہٰذا میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ 40 بدھ کی راتوں کو مسجد سہلہ جاؤں گا، اس نیت کے ساتھ حضرت بقیت اللہ کے جمال کی زیارت کروں اور یہ عظیم کامیابی حاصل کروں۔ 35 یا 36 راتیں گزر گئی تھیں۔ جب بعد کی رات میں جانے لگا تو تیز ہواؤں اور بارش کے برسنے کا اتفاق ہوا۔ مسجد سہلہ کے نزدیک ایک خندق تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو رات کی تاریکی کی وجہ سے وحشت اور خوف نے وجود کو جکڑ لیا، خصوصاً اس علاقے میں گھومنے والے چوروں کی وجہ سے خوفزدہ ہوا۔ اچانک میں نے اپنے پیچھے سے کسی کی آہٹ سنی تو میرا خوف اور بڑھ گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک عرب سید دیہاتیوں کے لباس میں ملبوس تھا۔ مجھے دیکھ کر فصیح زبان میں کہا، اے سید سلام علیکم۔ یہ سنتے ہی میرا خوف اور وحشت ختم ہوا اور مجھے اطمینان و سکون ملا۔ یہ بات میرے لیے تعجب کا باعث تھی کہ یہ شخص کس طرح رات کی تاریکی میں میرے سید ہونے کو جانتا ہے، جبکہ میں غافل تھا۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا مسجد سہلہ۔ فرمایا کیوں، کس لیے جا رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت ولی عصر کی زیارت کے لیے۔ مزید ہم چلتے رہے اور مسجد زید بن سوہان کے قریب پہنچے، جو مسجد سہلہ کے نزدیک ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ ہم مسجد میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد سید ایک دعا پڑھنے لگے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے در و دیوار اور پتھر بھی اس دعا کو پڑھ رہے ہوں۔ میں نے اپنے اندر ایک عجیب انقلاب محسوس کیا جس کو بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ دعا کے بعد سید نے فرمایا، تمہیں بھوک لگی ہے، اچھا ہوگا کہ ہم شام کا کھانا کھا لیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی ابا کے نیچے سے ایک دسترخوان نکالا اور اسے بچھایا۔ اس میں 3 روٹیاں رکھیں اور 3 تازہ سبز کھیرے، جو ایسے تازہ تھے کہ جیسے ابھی کھیتی سے چنے گئے ہوں، اور زمانہ موسم سرما کا تھا اور سردی بھی اتنی شدید تھی۔ اس کے باوجود میں اس بات کی طرف متوجہ نہ ہو سکا کہ یہ آقا تازہ اور سبز کھیرے کہاں سے لائے، جبکہ ان کا موسم بھی نہ تھا۔ آقا کے حکم کے مطابق ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، اٹھو تاکہ مسجد سہلہ چلے جائیں۔ ہم آگے بڑھے اور مسجد سہلہ پہنچے اور وہاں کے اعمال میں مشغول ہو گئے۔ میں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے جو کچھ وہ انجام دیتے تھے بجا لاتا تھا۔ بغیر کسی اختیار کے مغرب عشاء میں نے ان کی اقتداء کی، جبکہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ جب اعمال ختم ہو گئے تو انہوں نے کہا، اب دوسرے لوگوں کی طرح مسجد کوفہ جاؤ گے یا یہیں رہو گے؟ میں نے کہا کہ میں یہیں رہوں گا۔ مسجد کے وسط میں امام صادق علیہ السلام کے مقام پر ہم دونوں بیٹھ گئے۔ میں نے سید سے عرض کیا کہ آپ چائے یا قہوہ یا سگریٹ پسند کریں گے تاکہ میں تیار کروں۔ اس کے جواب میں آپ نے ایک جامع جواب دیا، زندگی میں یہ فضول چیزیں ہیں، ہم ان فضولیات سے بہت دور ہیں۔ آپ کے اس جملے نے میرے دل کی گہرائیوں میں اثر کیا، اور جب بھی مجھے ان کا یہ جملہ یاد آتا ہے تو میرا دل لرز جاتا ہے۔
اس طرح تقریباً ہم 2 گھنٹے ساتھ رہے اور اس دوران جو باتیں ہوتی رہیں ان کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، اشارے کے بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا، اے سید تم تسبیح سے کس طرح استخارہ کرتے ہو؟ میں نے کہا 3 بار صلوات بھیجتا ہوں اور 3 بار کہتا ہوں استغفر اللہ برحمت خیرتی و عافیہ، اور پھر تسبیح کے چند دانوں کو پکڑ کر گننا شروع کرتا ہوں۔ اگر آخر میں 2 رہ گئے تو برا ہے اور 1 رہ گیا تو ٹھیک ہے۔ فرمایا اس استخارے کا ایک حصہ اور باقی ہے جو آپ تک نہیں پہنچا، وہ یہ ہے کہ جب ایک باقی رہ جائے تو فوراً اس کے ٹھیک ہونے کا حکم نہ دو، بلکہ توقف کرو اور دوبارہ اس عمل کے ترک کرنے پر استخارہ کرو۔ اگر زوج آ جائے تو جان لو کہ پہلے والا استخارہ اچھا ہے، اور ایک آیا تو معلوم ہو جائے گا کہ پہلے والا استخارہ میانہ ہے۔ نمبر 2، اس نشست میں جو گفتگو ہوئی اس میں آقا نے قرآن کریم کی تلاوت اور ان صورتوں کو نماز واجب کے بعد تلاوت کرنے کی تاکید کی۔ نماز صبح کے بعد یاسین، ظہر کے بعد سبا، عصر کے بعد نوح، اور نماز مغرب کے بعد واقعہ، اور عشاء کے بعد سورہ ملک۔ نمبر 3، ایک اور چیز جو آپ نے فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ مغرب و عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں حمد کے بعد جو سورہ چاہو پڑھو اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد سورہ واقعہ پڑھو۔ اگر یہ 2 رکعت پڑھ کر جس میں حمد کے بعد سورہ واقعہ پڑھے تو نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 4، پنجگانہ نمازوں کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی تاکید فرمائی، اللہم سرحنی ان ہموم و غموم و وحشت صدر و وسوسۃ شیطان برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نمبر 5، نماز پنجگانہ کے ذکر رکوع کے بعد، خصوصاً آخری رکعت کے ذکر رکوع کے بعد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و ترحم علی اجزنا و اخشنا بحقہم۔ نمبر 6، محقق ہلی کی کتاب شرح الاسلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اس کے تمام احکام حقیقت کے مطابق ہیں سوائے چند ایک کے۔ نمبر 7، قرآن کی تلاوت کی تاکید کی اور ایسے شیعوں کو ہدیہ کرنے کی تاکید کی جن کے وارث نہ ہوں یا وارث ہوں لیکن انہیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ نمبر 8، تحت الحنک کے بارے میں فرمایا کہ اس کو گردن کے گرد لپیٹ کر اس کے سرے کو امامے میں باندھنا، جیسے کہ علماء عرب اسی پر عمل کرتے تھے، شرع میں اس کا حکم ایسے ہی ہے۔ نمبر 9، زیارت سید الشہداء پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ نمبر 10، میرے حق میں دعا کی اور فرمایا خداوند عالم تجھے شریعت کے خدمت گزاروں میں سے قرار دے۔ نمبر 11، میں نے پوچھا مجھے معلوم نہیں کہ میرا انجام اچھا ہے، کیا میں شریعت مقدسہ کے مالک کے سامنے سرخرو ہوں گا؟ فرمایا تمہاری آخرت بخیر ہے اور کوششیں مشکور ہے اور تمہاری سرخروئی ہے۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ میرے ماں باپ اور اساتذہ اور دوسرے حقوق رکھنے والے مجھ سے راضی ہیں۔ فرمایا وہ تمام تم سے خوش ہیں اور تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں۔ میں نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی، میں تصنیف و تالیف میں کامیاب ہو جاؤں، انہوں نے میرے حق میں دعا فرمائی۔ اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی ہوئیں جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ اس کے بعد میں کسی کام سے مسجد کے باہر جانے لگا۔ راستہ چلتے ہوئے مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے راستے کے درمیان میں ایک حوض پر پہنچا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آنے لگا آج کون سی رات ہے اور یہ سید عرب کون ہے جو اتنی فضیلتوں کے مالک ہے؟ شاید وہی میرے مطلوب و مقصود و محبوب ہو۔ جیسے ہی یہ خیال میرے ذہن میں آیا میں پریشان ہو کر واپس لوٹا، لیکن نہ تو آقا وہاں موجود تھے اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص مسجد میں تھا۔ میں نے یقین کر لیا کہ میں نے اپنے مولا کی زیارت کی ہے۔ ساتھ ہی میں رونے لگا اور دیوانے کی طرح مسجد کے ارد گرد گردش کرنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ وصال کے بعد محبوب سے جدائی ہو گئی۔ امام زمانہ کی جدائی پر میں گریہ کر رہا تھا۔ حاج محمد علی فشندی تہرانی کی امام سے ملاقات۔ آپ کہتے ہیں کہ قم میں مسجد جمکران میں نماز پڑھ رہا تھا اور فارغ ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ واپس لوٹنے کا ارادہ تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک
آقا بڑی نورانی شکل کے مسجد کے صحن میں آئے اور مسجد میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ سید اس گرم موسم میں راستے سے سفر کر کے آئے ہیں، شاید پیاسے ہوں، لہٰذا میں نے ایک گلاس میں پانی لیا اور ان کی طرف گیا تاکہ وہ پانی پی لیں۔ انہوں نے پانی پی کر برتن مجھے دیا تو میں نے کہا آقا آپ دعا کریں کہ خدا امام کے ظہور کو جلدی کرے۔ اس سید نے فرمایا کہ ہمارے شفتہ پینے کے پانی جتنا بھی ہمیں نہیں چاہتے، اگر اس قدر بھی چاہتے تو دعا کرتے اور ظہور واقع ہوتا۔ انہوں نے یہ فرمایا لیکن اچانک میں متوجہ ہوا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اپنے عمل کو امام زمانہ علیہ السلام کا عمل قرار دو۔ آیت اللہ سید محمد باقر ابتہی اصفہانی کہتے ہیں ایک رات میں نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ قم اور مسجد جمکران کے درمیان کی فضا ایک باغ کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہے، جس میں سرسبز درخت ہیں جن پر چاند کی روشنی پڑ رہی ہے، وہاں پانی کی نہریں جاری ہیں۔ میں نے وہاں ایک درخت کو دیکھا جس کی شاخیں بہت زیادہ ہیں اور وہ درخت بہت پرکشش ہے۔ وہاں سے میں نے ایک دل آویز صدا سنی جس سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز ہے۔ اس درخت کے درمیان بیٹھنے کی ایک جگہ ہے، وہاں ایک آقا تشریف فرمائے۔ میں نے دیکھا تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ حضرت بقیت اللہ اعظم امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ ہمارے درمیان کچھ گفتگو ہوئی جس کے بیان کرنے سے میں معذور ہوں کیونکہ انہوں نے اس بارے میں مجھ سے عہد و پیمان لیا تھا۔ بعد میں نے ان سے عرض کیا آقا میں کیا کروں کہ مجھے آپ کا تقرب حاصل ہو جائے؟ فرمایا تم اپنے عمل کو امام زمانہ کا عمل قرار دو۔ میرے ذہن میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ذہن میں آیات اگر امام زمانہ ہوتے تو وہ اس پر عمل کرتے، تم بھی اسی عمل کو انجام دو۔ میں نے عربی زبان میں حضرت سے عرض کیا یہ تو میری آواز ہے تو میں کیا کروں کہ اس میں کامیاب ہو جاؤں؟ تو عربی میں جواب دیا اور فرمایا الاخلاص فی العمل، عمل میں خلوص ہونا چاہیے، یعنی صرف خدا کے لیے ہو۔ میں خواب سے بیدار ہوا تو لائٹ بند تھی۔ میں نے فوراً قلم و دعوات لے کر سوال و جواب کی ان دو جملوں کو لکھ لیا۔ دوسرے روز سوال و جواب کی ان دو جملوں کے بارے میں سوچا اور غور و فکر کے بعد مجھ پر یہ واضح ہوا کہ پہلے جملے میں امام نے حقیقت تشیع کو بیان کیا جو امام برحق کی پیروی ہے۔ دوسرے جملے سے واضح ہوا کہ کامیابی کا راستہ توحید ذاتی ہے جو توحید عملی میں پوشیدہ ہے۔ بیماری سے شفا کے لیے دعا کی تعلیم۔ سید زین العابدین علی بن حسین الحسینی کہتے ہیں کہ یہ دعا حضرت صاحب العصر نے خواب میں ایک بیمار کو سکھائی جو امام حسین علیہ السلام کے روضے کے مجاورین میں سے ایک تھا اور اس نے حضرت صاحب العصر سے اپنی بیماری کی شکایت کی تھی۔ آپ نے اسے حکم دیا اس دعا کو لکھو، پانی سے دھو لو اور اس کی پانی کو پی لو۔ مریض نے آپ کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اور شفا پائی۔ سید بحر العلوم کی ملاقات۔ عالم بزرگوار مرحوم سید بحر العلوم ملاقات کے ارادے سے اکیلے سامرا کی طرف چل پڑے۔ راستے کے دوران اس مسئلے پر غور و فکر کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھا اچانک ایک عرب گھوڑے پر سوار ان کے پاس آیا اور سلام کر کے کہا آقائے سید کس چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں؟ اگر کوئی علمی مسئلہ ہو تو بتائیے کیونکہ میں بھی اہل علم میں سے ہوں اور شاید مدد کر سکوں۔ سید بحر العلوم نے عرض کیے میں اس بارے میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوگا کہ خدا اتنا ثواب حضرت سید الشہداء پر رونے والوں اور ان کے زائروں کو دے گا۔ مثلا زیارت کے لیے راستہ طے کرنے پر ہر قدم کے بدلے ایک حج اور عمرے کا ثواب ان کے نامۂ عمل میں لکھا جاتا ہے اور آپ کے غم میں بہنے والے آنسو ان کے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو بخشوا دیتا ہے۔
سوار عرب نے فرمایا تم تعجب نہ کرو، میں تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں تاکہ تمہاری مشکل حل ہو جائے۔ ایک بادشاہ اپنے درباریوں کے ہمراہ شکار پر گیا اور شکارگاہ میں اپنے لشکر سے بچھڑ گیا اور سخت تکلیف میں مبتلا ہوا اور اسے بھوک نے بھی ستایا۔ اچانک اس نے ایک خیمہ دیکھا، وہ اس طرف بڑھا اور خیمے میں داخل ہوا جہاں ایک بڑھیا اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھی۔ خیمے کے کونے پر بکری تھی جس کے دودھ سے ان دونوں کی زندگی گزر رہی تھی۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو انہوں نے اسے نہیں پہچانا، لیکن مہمان کی تواضع کرنے کے لیے انہوں نے فوراً بکری کو ذبح کیا اور کباب بنا کر اسے کھانے میں پیش کیا، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کھانے پینے کی اور کوئی چیز نہیں تھی۔ بادشاہ نے رات وہیں گزاری اور دوسرے دن رخصت ہوا اور اپنے آپ کو اپنے لشکر تک پہنچایا اور سارا معاملہ اپنے درباریوں سے بیان کیا، اور آخر میں اس نے پوچھا کہ اگر میں چاہوں ان ماں بیٹے کی مہمانی کا حق ادا کروں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک درباری نے کہا کہ اسے 100 بکریاں دے دو، دوسرے نے کہا اسے 100 بکریاں اور 100 اشرفیاں بھی دے دو، کسی نے کہا اسے فلاں علاقے کی زمین دے دو۔ بادشاہ نے کہا جتنا بھی دوں گا یہ سب ان کے لیے بہت کم ہے، کیونکہ اگر میں اپنا تاج و تخت و سلطنت بھی ان کے حوالے کر دوں تب جا کے ان کی نیکی کے برابر پہنچوں گا، کیونکہ انہوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا مجھے دے دیا، پس مجھے بھی جو کچھ میرے پاس ہے اسے دے دینا چاہیے تاکہ ان کی نیکی کے برابر ہو جائے۔ اس وقت اس عرب سوار نے سید سے فرمایا جناب بحر العلوم، اب دیکھیے کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے ان کے پاس جو کچھ مال و متاع، اہل و عیال، بیٹے بھائی، بیٹیاں، بہنیں، سر اور جسم، جو کچھ وہ رکھتے تھے اسے خدا کی راہ میں قربان کیا۔ اگر خداوند متعال امام حسین کے زائروں اور ان پر رونے والوں کو اتنا اجر و ثواب دے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خداوند منان اپنی خدائی تو سید الشہداء کو نہیں دے سکتا، لیکن وہ پروردگار جو چاہے وہ سلوک ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے مقام و مرتبے سے قطع نظر آپ کے زائرین اور آپ پر رونے والوں کو اتنے درجات عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان تمام کو حضرت سید الشہداء کی فداکاری کا مکمل بدلہ قرار نہیں دیتا۔ جب اس عرب سوار نے یہ مطلب بیان کیا تو اس کے فوراً بعد ہی سید بحر العلوم کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی حافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔